تہران کو کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ امریکی صدر کی پھر دھمکی، کہا تہران کے پاس ایٹمی ہتھیار آئے تو وہ پہلے گھنٹے میں ہی استعمال کرے گا۔ ایران کی فضائیہ اور نیوی تباہ کر دی، وہ معاہدے کے لیے بےتاب ہے۔ صدر ٹرمپ کا ایرانی فنڈ سے گندم، سویابین اور مکئی خریدنے کا اعلان، زراعت سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے، کہا زرعی شعبے میں جدت لائیں گے۔ آبِ ہرمز کا محفوظ مستقبل، ایران امریکہ فوجی رابطہ چینل قائم کرنے پر تیار۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا بڑا دعویٰ، برطانوی ویب سائٹ کو انٹرویو میں کہا پاسداران انقلاب اور سینٹ کام کے نمائندے دوحہ میں ملاقات کریں گے۔ جے ڈی وینس نے کہا ایران جوہری پروگرام کا جامع معائنہ اور افزودہ یورینیم کے خاتمے کی پیشکش کر رہا ہے۔ اسرائیل کا قریب ترین خلیجی ملک متحدہ عرب امارات بھی تہران سے رابطے میں ہے۔ عمان کے ساحل کے قریب کارگو بحری جہاز پر پروجیکٹائل حملہ، برطانوی میری ٹائم ایجنسی کے مطابق واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کی آبِ ہرمز پر سروسز معطل، اقوام متحدہ نے ملاحوں کے انخلاء کا آپریشن روک دیا۔ ایران اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، عباس عراقچی نے مذاکرات پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ خطے میں استحکام کے لیے مشاورت، سفارتی روابط اور باہمی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ وینزویلا میں قیامت خیز زلزلے کے بعد تباہی، اموات کی تعداد 235 ہو گئی، 4000 سے زائد افراد زخمی۔ لاگویرا شہر میں سب سے زیادہ نقصان، عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ دارالحکومت کراکس بھی شدید متاثر، انفراسٹرکچر تباہ، اکثر علاقے بجلی سے محروم، انٹرنیٹ سروس میں تعطل، مرکزی ایئرپورٹ بند کر دیا گیا۔ ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ، امدادی کارروائیاں جاری۔ آزاد کشمیر کی کالعدم ایکشن کمیٹی کی عوامی حقوق کی آڑ میں انتشار پھیلانے کی سازش، پھر بے نقاب ڈڈیال سے راولہ کوٹ اسلحہ لے جانے والی انتشاری کمیٹی کے 2 افراد کو ناکے پر رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کا شر پسندی کا اعتراف، بتایا پہلے بھی توڑ پھوڑ اور پرتشدد کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں۔ بنوں میں نامعلوم افراد کی ایمبولینس پر فائرنگ، 4 افراد جاں بحق، واقعے کی ابتدائی رپورٹ درج، پولیس نے تفتیش شروع کر دی۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا نوٹس، رپورٹ طلب، ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کا اعلان۔ کراچی کے علاقے ملیر کھوکھرا پار میں گھر سے ماں بیٹی کی پھندہ لگی لاشیں برآمد، ماں نے بیٹی کو زہر دے کر خودکشی کی۔ پولیس کا موقف، سسر کے شک کا اظہار کرنے پر شوہر تفتیش کے لیے تھانے منتقل۔ فیصل آباد میں شوہر نے بیوی اور 2 سال کی بیٹی پر تیزاب پھینک دیا، تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل۔ فائرنگ سے سالی بھی زخمی، اہلیہ گھریلو جھگڑے کے بعد میکے آئی ہوئی تھی، پولیس کا موقف۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر انسانی اسمگلنگ کی کوشش ناکام، قبرص جانے والے پرواز سے 3 مشتبہ مسافر آف لوڈ، فون سے نیٹ ورک کے شواہد برآمد، 1 مسافر کے موبائل کا ڈیٹا ڈیلیٹ، شواہد مٹانے کا شبہ۔ بنگلہ دیش کے وزیر اعظم طارق رحمان کی بیجنگ میں چینی صدر سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کا تعلقات کو مزید بلند سطح تک لے جانے کے عزم کا اظہار۔ چین نے آبی وسائل کے انتظام میں تعاون اور رابطوں کو مزید وسعت دینے کی پیشکش کر دی۔ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ریڈ بال اور وائٹ بال کیمپ جاری، 50 سے زائد کرکٹرز شریک۔ ٹیسٹ کا مقصد ہر کرکٹرز کا بیس لائن ڈیٹا تیار کرنا ہے۔ ڈاکٹر جاوید مغل نے کہا گزشتہ 3 ماہ میں 3 سے 4 کھلاڑیوں کی فٹنس اور اسٹرینتھ میں 50% بہتری آئی۔ واقع کربلا روحانی استقامت، حق پر ثابت قدم رہنے کا لازوال باب، شہدائے کربلا اور اہل بیت سے محبت ہر مسلمان کی ایمان اور عقیدے کا لازمی حصہ ہے۔ حضرت امام حسین نے جان کی قربانی دے کر ایسا ابدی منشور پیش کیا جو ہر دور کے لیے مشعل راہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عاشورہ پر پیغام، حضرت بی بی زینب کے صبر و استقامت کو خراج عقیدت پیش کیا۔ یورپ میں گرمی نے چھکے چھڑا دیے، برطانیہ اور سوئٹزرلینڈ میں عوام بحال، فرانس میں ڈوب کر ہلاک ہونے والوں کی تعداد 48 ہو گئی، جرمنی میں 20 افراد نہاتے ہوئے ڈوب کر ہلاک،
فرانس میں 13,500 اور برطانیہ میں 1,000 سکولز بند۔ جرمنی، آسٹریا، اٹلی اور چیک ریپبلک میں ہیٹ ویو کے ریڈ الرٹ جاری۔ آزاد کشمیر کی کالعدم ایکشن کمیٹی کی عوامی حقوق کی آڑ میں انتشار پھیلانے کی سازش پھر بے نقاب۔ ڈڈیال سے راولہ کوٹ اسلحہ لے جانے والے انتشاری کمیٹی کے 2 افراد کو ناکے پر رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کا شرپسندی کا اعتراف، بتایا پہلے بھی توڑ پھوڑ اور پرتشدد کارروائیوں میں ملوث رہے۔ بنوں میں سیکولر روڈ پر ایمبولینس پر فائرنگ، 4 افراد قتل، لاشوں اسپتال منتقل، واقعے کی تحقیقات جاری۔ سوات میں اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بننے والی لڑکی دوران علاج چل بسی۔ ڈی پی او کے مطابق لڑکی کو نشہ آور چیز کھلا کر مبینہ طور پر زیادتی کی گئی۔ مقدمہ درج، 2 ملزمان گرفتار۔ کراچی کے علاقے ملیر کھوکھرا پار میں گھر سے ماں بیٹی کی پھندہ لگی لاشیں ملی۔ شناخت 30 برس کی صبا اور 8 سال کی نبیہہ کے نام سے ہوئی۔ واقعہ قتل یا خودکشی، پولیس تحقیقات میں مصروف۔ اگر کراچی میں بلدیاتی الیکشن کے ہونے کے باوجود بہتری نہیں آئی تو ایسے الیکشن وہ کہیں اور بھی ہوں تو ان سے بہتری نہیں آئے گی۔ اب جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق تو جب مرضی الیکشن کروا دیں، جب مرضی نہ کروائیں، اور جب مرضی ان کو جو ہے وہ فارغ کر کے گھر بھیج دیں۔ کہ لوکل گورنمنٹ کا نظام بنائیے، آپ آگے بڑھیے، اس میں ترمیم فائل کیجئے، میں اپنی جماعت کو قائل کروں گا۔ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بلاول بھٹو کا اپنا نقطہ نظر ہے۔ ہمارا متفق ہونا ضروری نہیں، رانا ثناءاللہ کی پروگرام ریڈ لائن وتھ طلعت میں گفتگو۔ کہا موجودہ سسٹم کے تحت کہیں بھی انتخابات کروا لے نتیجہ 0 ہی رہے گا۔ اختیارات نچلی سطح پر منتقل نہ ہو تو مقامی حکومتوں سے بھی بہتری نہیں آئے گی۔ ہم نے آرٹیکل 140 پر بات کی کوشش کی تو پیپلز پارٹی برا مان گئی۔ نون لیگ آگے بڑھے اور بلدیاتی الیکشن کے لیے ترمیم لائے۔ پیپلز پارٹی کو میں قائل کروں گا۔ قمر زمان کائرہ کا جواب، بولے لوکل گورنمنٹ سسٹم جیسا بھی ہو اسے چلنا چاہیے۔ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ریڈ بال اور وائٹ بال کیمپ جاری۔ 50 سے زائد کرکٹرز شریک۔ ٹیسٹ کا مقصد ہر کرکٹر کا بیس لائن ڈیٹا تیار کرنا ہے۔ ڈاکٹر جاوید مغل نے کہا گزشتہ 3 ماہ میں 3 سے 4 کھلاڑیوں کی فٹنس اور اسٹرینتھ میں 50% بہتری آئی ہے۔ فٹ بال ورلڈ کپ میں پہلا بڑا اپ سیٹ، 4 مرتبہ کا چیمپئن جرمنی زمین بوس۔ ایکواڈور نے 2-1 سے کامیابی کے بعد ناک آؤٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ آئیوری کوسٹ نے کیوراساؤ کو 2-0 سے ہرا کر تاریخ میں پہلی بار ناک آؤٹ میں جگہ بنا لی۔ آسٹریلیا اور پیراگوے کا میچ بغیر کسی گول کے برابر۔ 1 پوائنٹ نے آسٹریلیا کو بھی اگلے مرحلے کا ٹکٹ دلوا دیا۔ انجری ٹائم کا وار، امریکہ بے بس، ترکی کی تاریخی فتح۔ ترکی نے مشترکہ میزبان امریکہ کو 3-2 سے اپسیٹ کر دیا۔ مقررہ وقت میں مقابلہ 2-2 گول سے برابر۔ کانہان نے انجری ٹائم میں گول کر کے ترکی کو یادگار جیت دلوائی۔ نیدرلینڈز نے تیونس کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا کر اگلے مرحلے میں رسائی حاصل کی۔ جاپان اور سویڈن کا میچ 1-1 سے برابر۔ جاپان نے راؤنڈ آف 32 میں جگہ بنا لی۔ ورلڈ کپ میں تماشائیوں نے حاضری کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ 36 لاکھ سے زائد شائقین نے اسٹیڈیمز کا رخ کیا۔ اور بیڈ ہومبرگ اوپن ٹینس کی سیمی فائنل لائن اپ مکمل۔ جاپان کی ناومی اوساکا نے روسی کھلاڑی کو ہرا کر فائنل 4 میں جگہ بنائی۔ رومینیا کی الینا گیبریلا امریکہ کی ایما ناوراو کو ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گئیں۔